ریلیف حاصل کریں. لیکن اگر یہ بالکل راستے بند کر دیں گے تو پھر حکومت گرانے کی تحریک بھی شروع ہو سکتی ہے. ابھی تو ہم نے نہیں شروع کی ہے، لیکن اگر خود حکومت ہی اپنے پیروں پہ کلاڑا مارنا چاہتی ہے، کلاڑی مارنی چاہتی ہے، اور وہ کوئی ریلیف دینے کے لیے اگر تیار نہیں ہوگی تو پھر بالآخر ان کو ہٹانے کی تحریک شروع کرنی پڑے گی. تو اس لیے اچھا ہے کہ یہ پہلے مان لیں ہماری بات. جی کون سی تلخی بھائی؟ نہیں میں تو ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ وہ سارے فیکٹرز جو ریجیم چینج کے موقع پر ایکٹیو ہوئے تھے، اب اس ریجیم چینج فیکٹر نے پی ٹی آئی کو کے کچھ لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے. پتہ نہیں اب اس میں پی ٹی آئی کی اپنی مرضی ہے نہیں، آج کل ان کے بھی پرابلم ظاہر چل رہے ہیں، ان کے اندر بھی انٹرنل کنفلکٹس بہت زیادہ ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس میں عمران خان صاحب آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ایکسٹینشنز کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ پھر سے فعال ہو گئے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ لوگ فعال ہو کر ایجنڈا قوم نہیں ہوتی، ایجنڈا اپنی پارٹی، اپنی ذات، اپنی وزارتیں اور اپنے مزید فارم 47 کی بنیاد پر مزید نمائندگی ہوتی ہے. یا خواتین کی جو جعلی سیٹیں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو اسی طرح سے مل ہی رہیں. اس چکر میں لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس پر ہمیں نہیں، پوری پاکستان کو تشویش ہے. صرف جماعت اسلامی ہے اس وقت جو پاکستان کے عوام کی بات کر رہی ہے، پاکستان کے مستقبل کی بات کر رہی ہے، پاکستان کے جنرل ایشوز کی بات کر رہی ہے. میں پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف نہیں ہوں، ان کے کنڈکٹ کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. ہم نہ گالی کی، نہ تعصب کی، نہ نفرت کی، کسی سیاست کو فروغ نہیں دینا چاہتے. ہم سب کا عزت اور احترام کے ساتھ سب سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان سب لوگوں کو بھی تو یہ سوچنا پڑے گا نا کہ یہ قوم کے ساتھ کب تک کھلواڑ ہوتا رہے گا، یہ سیاست کب تک چلاتے رہیں گے جس میں جو ہے وہ پاکستان کو کچھ حاصل نہ ہو، اہل پاکستان کو کچھ حاصل نہ ہو. چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آپ پھر ایکٹیو ہو جائیں، پھر میڈیا پہ آنے لگیں، پھر آپ کی اہمیت ہو جائے، اور پھر نتیجہ کیا نکلے؟ چند چیزیں، اور اس کے اوپر پوری قوم کا وقت ضائع ہو جائے. تو یہ والی بات ہے. آج تو ہڑتال پہ فوکس رکھیں یار. جی 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 دیکھیں، ہم جس جگہ کا ڈیسائیڈ ہم نے کیا تھا، ہم پہنچ رہے تھے وہاں پر، ہمارے کچھ لوگ پہنچ گئے تھے. آپ نے بار بار میں نے اس بات کو دہرایا ہے کہ جماعت اسلامی جب اس بات کو طے کر لے گی کہ جہاں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہاں جانا ہے تو پھر ہم جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے اس وقت یہ کوشش کی تھی کہ مسئلے کو ایڈریس کریں بجائے اس کے کہ ایک دن کا ہنگامہ کر کے بات ختم کر دی جائے. تو اللہ کا شکر ہے ہم اس میں کامیاب ہوئے. پھر ہم نے معاہدہ بھی اس لیے کیا کہ اس میں ایک تو ٹائم لمٹ ہے نا، ان لمیٹڈ تو معاہدہ نہیں ہے نا. اچھا کریں گے ایسا تو نہیں تھا نا، ٹائم باؤنڈ ہے نا. تو ٹائم باؤنڈ جب معاہدہ کیا اور حکومت سے کیا ہے اور پورے میڈیا کے سامنے کیا ہے، تو یہ ایک طریقے کی ہم نے ان کو بھی اسپیس دی کہ چلیں آپ بھی کر لیں، آپ اگر مجبوریاں اپنی بتا رہے ہیں تو مان لیتے ہیں آپ کی بات، لیکن آپ کو قوم کو ریلیف دینا پڑے گا. اب اگر وہ یہ ریلیف نہیں دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سارے آپشن موجود ہیں. ہم نے 45 دن گھر تو نہیں بیٹھے، مسلسل اس کے بعد جلسے کیے آپ نے دیکھیں، مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، آج ہڑتال کر رہے ہیں، اور الحمدللہ سب آن بورڈ ہیں، پوری قوم آن بورڈ ہے.